علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہنستے بستے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ناول رنجش قلب از قلم ہم نہان، قسط نمبر 3۔ آئے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ شایان جم سے واپس آیا تو اسے سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر آبان اور حور العین کھانا کھاتے میں مصروف دکھائی دیے۔ ارے لو برڈز پہلے ہی دن ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ شایان کے تجزیے پر آبان نے اسے ایک گوری سے نوازا تھا، جبکہ حور العین تو کھانا کھانے کے بجائے پلیٹ کو دیکھنے میں مشغول تھی۔ شایان ٹیبل سے سیب اٹھاتا اپنے کمرے میں جانے لگا، کیونکہ دونوں سے اسے رسپانس تو ملا نہیں تھا۔ تبھی اسے آبان نے آواز دی، کل سے تم میرے ساتھ آفس جا رہے ہو۔ شایان نے اس کی بات پہ حیرانی سے مڑ کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کل سے آپ کے ساتھ آفس جا رہا ہوں؟ مطلب آپ کل سے ہی آفس جائیں گے؟ یار نہ کریں، 2 دن تو آرام کر لیں، اس نے جیسے افسوس سے کہا تھا، کیونکہ آج ہی وہ آیا تھا اور کل سے آفس کی روٹین۔ ہاں ہم دونوں کل سے آفس جائیں گے، اور تم اب سے فائنانس ڈپارٹمنٹ سنبھالو گے تاکہ بابا گھر پہ آرام کر سکیں۔ ابان کے لہجے میں اب حکم واضح تھا۔ اس کے بابا کی طبیعت بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابان واپس آیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تو 1 سال اور باہر گزارنے کا تھا۔ سارا دن وہ گھر میں رہا تھا، پر احتشام قریشی اب بھی آفس میں تھے۔ تبھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب سے وہ دونوں آفس سنبھالیں گے اور وہ گھر پہ آرام کر سکیں۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح دیکھیں گے۔ شایان اپنے دانتوں سے سیب توڑتے لاپرواہی سے کہتے فریش ہونے چلا گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کا لاڈلا، لیکن لاپرواہ سا۔ اپنے اندر کے چھپے درد کو وہ اپنی لاپرواہی سے بخوبی چھپا لیا کرتا تھا۔ جبکہ ابان حور العین کو ایک نظر دیکھتا خود بھی اٹھ گیا تھا۔ ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، کیونکہ حور العین اس کے سامنے ٹھیک سے کھانا کھا ہی نہیں رہی تھی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر حور العین نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ کب سے خاموش بیٹھی تھی۔ پاؤں کا درد کم تھا، اب بھوک لگی تو تھی، مگر ابان کے ساتھ کمرے میں گزرے لمحات اسے انکمفرٹیبل کر گئے تھے۔ تبھی وہ اس کے سامنے مشکل سے 2-3 لقمے ہی لے پائی۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ بے ہوش کیسے ہو گئی۔ بھوکی تو وہ پہلے بھی رہی تھی، چوٹ بھی اتنی نہیں تھی کہ انسان بے ہوش ہی ہو جائے۔ کیا وہ اس وقت ابان کی نزدیکی سے گھبرا گئی تھی؟ وہ خود کو بہت کانفیڈنٹ سمجھتی تھی، لیکن وہ کیوں اس کے لمس کی تاب نہ لا سکی؟ ہزاروں سوچوں نے آ گھیرا تھا۔ حور العین نے ان سب سوچوں کو جھٹکتے چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ سارا دن کی ڈیوٹی سے وہ آلریڈی تھکی ہوئی تھی۔ اب بس اس نے کمرے میں جا کر سونے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ ابان اب آ گیا تھا تو وہ اس سے کتنا ہی بچ لیتی۔ حور العین چاہے نکاح کو گزرے 3 سالوں میں بھول چکی تھی، لیکن ابان نے آج آتے ہی اسے اپنے لمس سے رواشناس کراتے ہوئے اچھے سے بار کروایا تھا کہ اس کے جسم و جاں کا مالک وہ ہے۔ رات کے 11 بجے عاصم مصطفیٰ قریشی تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ صبح وہ اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے آیا تھا، لیکن کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ابان کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ اس وقت اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، جسم تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس وقت سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ کسی کے آرام میں خلل کرنا عاصم مصطفیٰ قریشی کا کام نہیں تھا، پر کچن کی جلتی لائٹ نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ عاصم کچن کی طرف بڑھا تاکہ اپنے کھانے کا انتظام وہ خود کر سکے۔ ابھی وہ دروازے پر ہی تھا، اسے کچن میں چولہے کے نزدیک کھڑا وہ لاپرواہ وجود دکھا۔ فلک نور قریشی اپنے ڈھیلے ڈالے نائٹ سوٹ میں بالوں کا بن بنائے رات کے اس وقت شاید نوڈلز بنا رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی، تبھی اسے خود پر کسی کی گہری نظریں محسوس ہوئیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو عاصم کو خود کی طرف متوجہ پایا۔ وہ اسے دیکھتی ہی فوراً سے سیدھی ہوئی۔ دوپٹہ سیٹ تو تب کرتی جب اس کے پاس ہوتا۔ وہ تو اس وقت پنک کلر کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔
اس کا نازک وجود اس میں نمایاں تو ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ خود پہ گڑھی نظروں سے انکمفرٹیبل ہوئی تھی۔ عاصم بھائی آپ، وہ بمشکل ہی بول پائی، جبکہ عاصم تو دل میں شکر گزار تھا کہ اس ٹائم کوئی تو جاگ رہا ہے جو اسے کھانا دے دے، لیکن اس کے لاپرواہ حلیے نے اسے اپنی نظریں ہٹانے پر مجبور کیا تھا۔ ہاں وہ مجھے چائے پینی تھی۔ عاصم اپنے ماتھے کو انگلیوں سے مسلتا کچن میں داخل ہوا۔ اس کا کھانا کا ارادہ کینسل ہو گیا تھا، البتہ چائے بھی اب وہ خود ہی بنانا چاہتا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں چائے آپ کو، فلک نے آفر کی۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ فلک نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اپنی کپ فولڈ کر رہا تھا۔ نہیں بس چائے پینی ہے، لہجہ سپاٹ تھا۔ جب بھی فلک نے اسے کچن میں پڑی چیئر پر بیٹھ کر انتظار کرنے کو کہا اور خود اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ اس بیچ اپنے نوڈلز وہ باؤل میں نکال کر عاصم کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ چکی تھی، تاکہ جتنی دیر چائے بنے اس کے نوڈلز تب تک تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں۔ عاصم کو کافی بھوک لگی تھی اور سامنے رکھے گرم گرم نوڈلز اس وقت اسے اپیل کر رہے تھے۔ عاصم نے ایک نظر فلک کو دیکھا جو چائے بنانے میں مصروف تھی، پھر دوسری نظر نوڈلز کے باؤل پر ڈالتے اگلے ہی لمحے ہاتھ میں اٹھا گیا، اور پھر وہ کب سارا باؤل ختم کر گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ فلک جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی تھی، اس نے ذرا محسوس نہ کیا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو چائے میں مسلسل چمچ چلا رہی تھی، تبھی اسے ذرا بھی آواز نہیں آئی۔ اب چائے کو کپ میں ڈالے جب فلک پلٹی تو حیران ہوگی، کیونکہ عاصم تو اس کی ساری نوڈلز کھا گیا تھا۔ آپ نے میری ساری نوڈلز کھا لی؟ وہ روحانسی ہوئی، جبکہ اس کا لہجہ محسوس کرتے عاصم فوراً کھڑا ہوا۔ ہاں سوری، وہ مجھے بھوک لگی تھی تو۔ چلو اب آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے بنا دیتا ہوں۔ فلک کے لہجے میں حیرانی کے ساتھ ساتھ اداسی بھی تھی۔ تبھی عاصم تھکے ہونے کے باوجود اس کے لیے نوڈل بنانے خود کھڑا ہو گیا۔ عاصم نے اپنی کرسی کی طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ بھی لے لیا۔ عاصم اسے ہمیشہ آپ ہی بلاتا تھا، بلکہ گھر کے سارے افراد ہی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی۔ اگلے 6 مہینوں میں اس نے 18 کا ہونا تھا۔ سب اسے بہت ہی لاڈ کرتے تھے۔ جتنا سب کو اس کا خیال تھا، فلک کو اتنا ہی خود کو لے کر لاپرواہ تھی۔ عاصم ہاسپٹل میں کافی بزی رہتا تھا، گھر والوں سے انٹریکٹ کم ہی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے سب کو اس سے بہت اعتراضات رہتے تھے۔ عاصم نوڈلز کے لیے پین میں پانی رکھنے ہی لگا تھا جب فلک نے اسے منع کر دیا کہ اب وہ نہیں کھائے گی۔ ویسے بھی وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی، دوپٹہ تھا ہی نہیں اس کے پاس، تبھی وہ جلدی سے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، جبکہ عاصم کو تو اب برا لگ رہا تھا کہ آخر کیوں وہ اس کے نوڈل کھا گیا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتا اس سے پہلے وہ قدرے تیز تیز قدم اٹھاتے فلک کچن سے باہر نکل گئی۔ عاصم جانتا تھا یہ ناراض ہونے والی بات نہیں، پر کیا پتہ وہ بھوکی ہو۔ اسی خیال سے اس نے جلدی سے اس کے لیے نوڈلز بنائے، ساتھ ساتھ چائے تو وہ پی ہی گیا تھا۔ کچن کی لائٹس آف کرتے وہ فلک کے روم کی جانب بڑھا۔ اس کا کمرہ نیچے ہی تھا۔ اس نے دروازہ بجانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس وقت سب سو رہے تھے۔ یقیناً دروازہ بجنے کی آواز سے کوئی بھی اٹھ سکتا تھا۔ دھیرے سے ناپ گھماتے عاصم نے اندر قدم بڑھائے تو سامنے ہی نظر اس لاپرواہ وجود پر پڑی۔ فلک جو کانوں میں ہیڈ فون لگائے کسی میوزک پر ہلکا ہلکا ڈانس کر رہی تھی۔ جیسے ہی گھومی اسے دیکھ کر ٹھٹکی، جبکہ عاصم تو میسمرائز ہوا تھا، لیکن شرمندگی بھی ہوئی اسے کہ ایسے کسی کے کمرے میں انٹر ہونا بری بات ہے۔ فلک اب بچی تو نہیں تھی اور اسے بھی خیال کرنا چاہیے تھا۔ اسے دیکھتے ہی عاصم نے باؤل کی طرف اشارہ کرتے اسے ٹیبل پر رکھا اور الٹے پاؤں کمرے سے باہر آ گیا۔ فلک تو حیرانی سے وہیں اسٹک کھڑی رہی، کبھی وہ اس وائل کو دیکھتی جس میں نوڈلز تھے تو کبھی دروازے کو۔ کانوں سے ہیڈ فون اتار کے اس نے میوزک آف کیا اور باؤل اٹھا کے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھاتے کھاتے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس سب کی ہی لاڈلی ہے، پر عاصم نے یہ لاڈ اس کا پہلی دفعہ اٹھایا تھا، جبکہ اس نے تو شو بھی نہیں کروایا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے یا اسے برا لگا تھا کہ کیوں وہ اس کے نوڈلز کھا گیا۔ وہ تو چپ چاپ کمرے میں آ گئی تھی۔ فلک نے صبح کالج بھی جانا تھا
اور آج کی چھٹی کی وجہ سے کل کے کوئی کام کا بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ سارا دن ہی مصروف سا گزرا تھا۔ اس نے جلدی جلدی نوڈلز ختم کیے اور صبح کا الارم سیٹ کرتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کمرے میں آ کر آسم اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے شاور لینے کا سوچ رہا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ، لیکن آنکھوں میں وہ لاپرواہ وجود سما گیا تھا جیسے وہ دن کو آبان سے گلے ملی تھی۔ آبان اس کا بھائی تھا لیکن وہ انکمفرٹیبل ہوا تھا اسے یوں ملتے دیکھ کر۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اب جب اسے کچن میں ملی وہ کیوں اس کے چائے سے انکار نہیں کر سکا۔ بے شک وہ تو اس سے کھانا بھی لینا چاہتا تھا، پر اس کا وہ حلیہ اس کے ذہن کے پردوں سے لہرایا تھا۔ کیوں وہ اس کے اس لاپرواہ حلیے سے موجود ہونے کے باوجود کچن میں ہی بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کے بنے نوڈلز بھی وہ کھا گیا۔ بھوک تو اسے لگی تھی لیکن یہ اس کی عادت نہ تھی۔ پھر نوڈلز بنا کر وہ اسے بنا دروازہ بجائے کمرے میں بھی دینے چلا گیا، اور جس طرح وہ میوزک سن رہی تھی، اف! وہ اپنی حرکت پہ حیران ہوا تھا۔ کل اس کی مارننگ کی ڈیوٹی نہیں تھی، سکون سے نیند پوری کرنی تھی، تبھی اس نے اس لاپرواہ وجود کی سوچیں جھٹک دیں۔ اس نے الماری سے اپنا ٹراؤزر نکالا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فلک اب بچی نہیں تھی، تبھی اسے اب اس کا اپنے وجود سے اتنی لاپرواہی برتنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اس کا بھائی نہیں تھا جو روک ٹوک کرتا۔ ابان کی حور العین کے لیے روک ٹوک اس کے لیے قابل قبول تھی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ پھر ان کا نکاح بھی ہو گیا، لیکن فلک کے ساتھ اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا کزن تھا جسے وہ بھائی بلاتی تھی۔ عاصم تھوڑا کم بولتا تھا، لیکن شاید سب سے زیادہ پوزیسو نیچر اس کی تھی، اور فلک کے لیے اس کے کنسرنز بڑھنے لگے تھے۔ مسلسل بجتے الارم سے بمشکل شایان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے رات کو کوئی 5-10 الارم لگائے تھے، کیونکہ آبان نے کل اسے کہا تھا کہ واپس ساتھ جائیں گے۔ شایان نے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولتے ایک نظر موبائل کو دیکھا، جہاں 8 بج رہے تھے، پر نیند اتنی غالب تھی اس نے فون واپس سائیڈ پر رکھتے دوبارہ آنکھیں موند لی تھیں۔ پچھلے 2 مہینوں سے شایان گھر پر ہی تھا۔ یونی لائف ختم، ڈگری مکمل، اسی وجہ سے کافی روٹین خراب ہو گئی تھی اس کی۔ آفس جوائن کرنا تھا اس نے، لیکن اتنی جلدی نہیں سوچا تھا جتنا آبان اس سے زبردستی کروا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شایان کی آنکھ دوبارہ لگتی اس کا فون پورے لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ بجنا شروع ہو گیا۔ شایان نے جنجلاتے انداز میں موبائل اٹھاتے کال کاٹنا چاہی، لیکن اسکرین پر آبان کا نام دیکھ کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے فوراً سے پہلے کال پک کی تھی، ساتھ میں خود سے کمبل اٹھاتے وہ بیڈ سے اترا تھا۔ شایان: جی بھائی، اس نے بوجھل آواز سے کہا۔ آبان: 10 منٹ میں نیچے پہنچو، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ لہجے میں سنجیدگی تھی۔ شایان: اوکے بھائی۔ کال کے بند ہوتے ہی شایان نے الماری سے اپنا اسٹائلش سا آفس ویئر نکالا اور باتھ روم میں گھس گیا، کیونکہ اس کے پاس صرف 10 منٹ تھے، اور واقعی وہ اگلے 10 منٹ میں تیار ہو کر خود پر اچھے سے پرفیوم چھڑکنے کے بعد نیچے پہنچا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ عاصم نے ہاسپٹل آج لیٹ جانا تھا، تو وہ حور العین کو بھی ڈراپ کر دیتا، ورنہ یہ ڈیوٹی تو شایان نبھاتا تھا۔ فلک کو اس کی کالج وین پک کرتی تھی، اور اس وقت 8 بجے کے بعد کا ٹائم تھا، تو فلک پہلے ہی جا چکی تھی۔ احتشام صاحب بھی ناشتہ کر رہے تھے، لیکن آبان نے انہیں گھر پر ہی آرام کا مشورہ دیا تھا، جبکہ دادو اس وقت سو رہی تھیں۔ شایان آگے بڑھتے چیئر کھینچ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ وہ پہلے ہی دن بھوکا نہیں جانا چاہتا تھا۔ مما اچھا سا ناشتہ کروا دیں اپنے لاڈلے کو، آفس میں آج اس کا پہلا دن ہے۔ شایان نے اپنے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے ایک نظر آبان کو دیکھا، جو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور ہاتھ میں کوٹ اٹھاتے وہ بالکل جانے کے لیے تیار تھا۔ مما رہنے دیں، آپ کا لاڈلا آلریڈی لیٹ ہے، آفس میں کھا لے گا یہ کچھ۔ آبان کو دو ٹوک لہجہ گونجا تھا۔ مما جو ظالم مجھے یہاں نہیں کھانے دے رہا، وہ وہاں کیسے مجھے کھانے کا موقع دے گا؟ شایان نے معصوم بنتے کہا۔ شایان آفس ٹائم سے پہنچنا ہے، اس لیے اٹھو، وہاں کھا لینا کچھ۔ احتشام صاحب کی ہلکی سی گوری نے شایان کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ آج وہ اپنے بیٹوں کو آفس کی ذمہ داری سونپ چکے تھے۔
ابان تو اصولوں کا پکا تھا، لیکن شایان جہاں کام کے وقت سیریس ہوتا تھا وہیں بہت سے مواقع پر گنجائش بھی نکال لیتا تھا، جبکہ سارے سین کو دیکھتے حورالعین دل ہی دل میں خوفت محسوس کر رہی تھی کہ کیسے وہ شخص اپنے ہی بھائی پہ حکم چلا رہا ہے۔ پہلا دن ہے شایان کا اور اسے ناشتہ تک نہیں کرنے دے رہا۔ اسے اس بات سے چڑ تھی کہ ابان ہمیشہ اپنی منوا کے رہتا تھا، اپنا حکم چلاتا تھا، دوسرے کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ راستے میں ابان نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تھا کہ فائنانس کے ڈپارٹمنٹ میں آج انٹرویو ہیں جو اسے ہی کنڈکٹ کرنے ہیں۔ شایان دکھنے میں نان سیریس ہی لیکن کام کی نوعیت کو وہ اچھے سے سمجھتا تھا، اور ویسے بھی وہ ہنستا کھیلتا شکوے کرتا صرف اپنے گھر والوں کے لیے تھا۔ اس کے دل کا حال پوچھو تو وہ کب کا زندگی جینا چھوڑ چکا تھا۔ شایان 25 سال کا تھا۔ کراچی کی ایک بڑی یونیورسٹی سے اس نے بزنس اینڈ فائنانس میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ یونیورسٹی کا سب سے جانا مانا اسٹوڈنٹ تھا جو اپنی آواز کی بدولت پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا۔ شایان پر ایونٹ پہ سنگنگ کیا کرتا تھا، کافی بار ان کے گروپ نے کنسرٹ بھی ارینج کیے تھے، لیکن وہ مشہور شایان مصطفیٰ قریشی اپنی آڈینس سے موجود ایک نازک سی لڑکی پہ دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے ہر کنسرٹ اور سنگنگ ایونٹ پہ وہ پائی جاتی تھی، گانا گاتے ہوئے سارا دھیان اس کا بس اسی چہرے کو تلاشنے میں لگا رہتا تھا جو کبھی اسے کسی دوست کے ساتھ کھڑی نظر آتی تو کبھی اکیلی۔ اسے دیکھتے ہی پھر وہ سارا گانا جیسے بس اس کے لیے گاتا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی کب اس کی یک طرفہ محبت بن گئی تھی اسے نہیں پتہ چلا، لیکن اس کا ہر گانا ہر سر صرف اس ایک وجود کے لیے ہوتا تھا، لیکن وہ وجود اس سے 1 سال 2 ماہ پہلے چھن چکا تھا۔ اس نازک سے وجود نے اس کو ٹھکرایا تھا لیکن وہ اس کی صفاکی کو نہیں مانتا تھا۔ اس کا بس یہی کہنا تھا کہ اس کے نصیب میں نہیں ہے، تبھی وہ اس سے چھن گئی، بلکہ وہ تو کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ وہ یک طرفہ محبت اس کی زندگی کا روگ بن گئی تھی۔ اس کی جدائی میں وہ مرتے مرتے بچا تھا۔ اس نے گانے گانا چھوڑ دیا تھا۔ یونی سے وہ 1 مہینہ غائب رہا تھا۔ وہ اس کے بعد جب گیا تھا تو وہ پہلے والا شایان نہیں تھا۔ گھر والوں کے لیے تو وہ بہت ہنس مکھ تھا، کیونکہ اپنی اس حالت میں وہ اپنے گھر والوں کے چہرے کے قرب اور تکلیف سے اچھی سے واقف ہوا تھا، اور پھر ان کے لیے ہی وہ پھر سے زندہ دل شایان بن گیا تھا۔ اس کے دل کی بستی ویران تھی، اس کی آنکھوں کا خالی پن سب نوٹ کرتے تھے مگر کہتے کچھ نہیں تھے۔ رنجش قلب از قلم ہم نہان قسط نمبر 4۔ اس وسیع و عریض عمارت کے سامنے کھڑے اپنی فائل کو سینے سے لگاتی زینیہ علی بمشکل ہی ہمت کے اندر کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ اپنی 4 مہینے کی بیٹی کو اپنے بھائی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ زینیہ کے دل میں ڈیر و فکر تھی اپنی ننھی جان کے لیے، لیکن یہ جاب بھی اس نے اپنی بیٹی کے لیے ہی کرنی تھی۔ ریسیپشن سے پوچھنے پر اسے اپنی باری کے انتظار کا کہا گیا۔ اپنے سر پر دوپٹہ جمائے وہی ویٹنگ ہال میں بیٹھ کر زینیہ انتظار کرنے لگی۔ آج قریشی انڈسٹری کے آفس میں نیو ڈپارٹمنٹ میں درکار نشستوں کے لیے ڈیروں کینڈیڈیٹس بلائے گئے تھے۔ زینیہ علی ان میں سے ایک تھی جو زمانے کی نہ جانے کتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد بے بس ہوتے اپنی چھوٹی سی بچی کو اللہ کے بھروسے اپنے بھائی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، جنہیں ان کی بیٹی سے تو کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن یہ جاب انہی کی وجہ سے مجبور ہو کر زینیہ نے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ مہینے پہلے زینیہ کے آپریشن کے لیے زینیہ کے بھائی نے پیسے لگائے تھے۔ اب ان کی ضد تھی کہ زینیہ ان کے شوہر کی کمائی کی ایک ایک پائی واپس کرے اور اپنی بیٹی کا خرچہ بھی خود اٹھائے۔ اپنی باری آنے پر زینیہ سر پر لیا دوپٹہ مزید ٹھیک کرتے ایک گہرا سانس لیتے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے زندگی میں پہلے کبھی جاب نہیں کی تھی، کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا، یہاں تک کہ لاسٹ سیمسٹر کے فائنلز پیپرز میں وہ اپنی شادی کی وجہ سے نہیں دے سکی تھی۔ زینیہ اپنی ہتھیلیوں پہ آنے والے پسینے کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ "میں آئی کم ان سر؟" مقابل اس کی لفظوں کی سماعت پہ لمحہ بھر ٹھٹکا۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا، اب بھی پہچان گیا تھا۔
کرسی کو تیزی سے اس کی طرف گھماتے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے وجود کو دیکھتے ہی اس کا دل گھوڑوں کی سپیڈ سے دوڑنے لگا۔ وہ فوراً ہی اپنی نشست سے اپنی دلربا کے حجاز میں کھڑا ہوا۔ یکدم دونوں کی نظریں ملیں۔ وہ جو پہلے ہی کنفیوز سی تھی مقابل کو دیکھ کر اب پریشان ہوئی۔ اس انسان کی وہ یک طرفہ محبت رہ چکی تھی وہ آج بھی اچھے سے جانتی تھی، لیکن وہ آج بھی مقابل کی یک طرفہ محبت ہے۔ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے وجود نے جیسے اسے عزت بخشتے ہوئے یقین دلایا تھا۔ سادے سے پنک سوٹ کے ساتھ سر پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، پاؤں میں انگوٹھے والی چپل پہنے وہ مقابل کو دیکھتے ہی نظریں جھکا گئی تھی، جو اس وقت بلیک کلر کے اسٹائلش سے آفس سوٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے، چہرے پر بھرپور وجاہت سجائے، اس کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ آج پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھی، جیسے پلک جھپکانا بھول گئی، جبکہ مقابل کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ زینیا کا چہرہ کسی بھی طرح کے میک اپ سے پاک تھا، اور مقابل تو اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ جہاں اسے پہلی سی چمک ڈھونڈنے پر نہیں ملی، وہاں تو اداسی نے گھر کر رکھا تھا۔ اس کے حلیے سے بھی کہیں سے بھی وہ زینیا نہیں لگی، جو ہنستی مسکراتی آج بھی اس کے دل میں بستی تھی۔ یہ زینیا تو پہلے سے کافی کمزور، زرد رنگت لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پل بھر میں طلسم ٹوٹا تھا۔ زینیا یوں مقابل کے سامنے اس کی نظروں کی تپش میں انکمفرٹیبل ہوئی تھی۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آئیے بیٹھے۔ اپنی سائڈ سے نکلتے انٹرویوز چیئر کو اس کے لیے مقابل نے باہر نکالا۔ زینیا دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے کرسی پر بیٹھی تو وہ بھی اپنی جگہ پر پھر سے براجمان ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ مقابل پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں ٹھیک۔ میں یہاں جاب کے لیے آئی تھی۔ مقابل کو سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں اس ڈپارٹمنٹ کا باس ہے۔ جاب کو چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کے لیے جوس منگاؤں یا کافی؟ بلکہ جوس ٹھیک ہے۔ کافی عجلت میں اس نے کال پر ملازم سے جوس لانے کا کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں ہوں گے۔ وہ مزید چچکی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہاں ہوں گا۔ آج سے ہی میں نے یہ ڈپارٹمنٹ سنبھالا ہے، تبھی میں یہاں انٹرویوز لے رہا ہوں، لیکن اب تو آپ آ گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ باقی انٹرویوز کو واپس بھیج دوں۔ وہ اسے عادتاً تفصیل دے گیا۔ مقابل کی ہر ایک بات اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ آج بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ باقی سب کنڈیڈیٹس کو گھر جانے کا کہہ دیں اور اطلاع بھی دے دیں کہ سلیکشن ہو گئی ہے آلریڈی، مقابل نے اپنی سیکرٹری کو فون پر کہا۔ زینیا تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ بنا انٹرویو کے اس کی سی وی دیکھے مقابل اسے سلیکٹ کر گیا تھا۔ شایان، وہ میرا مطلب، سر آپ نے میری سی وی، آپ شایان ہی بلائیں مجھے اچھا لگے گا۔ اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے وہ بولا۔ اس دلربا کے لبوں سے اپنا نام 14 مہینے بعد سنا تھا اس نے۔ دل کو جیسے قرار آیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ یاد آئے۔ وہ ضبط کرتے بمشکل بولا، آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ کراچی شفٹ ہو گئے ہیں آپ لوگ کیا؟ ان سوالوں پر شایان مصطفیٰ قریشی کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ حقیقت تلخ ہی سہی تھی تو حقیقت ہی نا۔ زینیا اس کے سوال پہ خاموش رہی، آنکھوں میں گرم سیال بھرنے لگا۔ مقابل نے اس کی دبتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دروازے کے کھٹکنے نے ان دونوں کے درمیان کی طویل خاموشی کو توڑا۔ ملازم ڈش میں جوس لیے شایان کی جانب بڑھا۔ انٹرویوز ہو رہے تھے تو ملازم کو بھی یہی لگا کہ جوس شایان کے لیے ہے۔ اب یہ میڈم کو دیں، میرے لیے بعد میں کافی لے آئیے گا۔ شایان کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ وہ زینیا کو کس قدر عزت دے چکا تھا زینیا اچھے سے جان گئی تھی۔ اپنا آپ احسانوں کے بوجھ تلے دبتا ہوا محسوس ہوا۔ ملازم کے جاتے ہی شایان نے پھر سے اسے دلربا کو پکارا تھا، آپ جوس پئیں، ٹھنڈا ہے ایک دم۔ شایان نے اپنا ہاتھ آگے کر کے جوس کا گلاس اس کی اور سامنے کیا تھا، جسے لرزتے ہاتھوں سے اٹھاتے زینیا نے اپنے خشک ہونٹوں سے لگایا تھا۔ ستمبر کا مہینہ تھا، بارشیں نہ ہونے کے سبب کافی گھٹن زدہ موسم تھا۔ جن بسوں کے دھکے کھا کر زینیا آئی تھی اس کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ وہ گلاس لبوں سے لگاتے ایک سانس میں ہی سارا جوس پی گئی۔ مقابل تو بس اسے دیکھنے میں ہی گم تھا۔ وہ جو خالی گلاس ٹیبل پر رکھنے لگی تھی،
یکدم ہی زینیا کے ہاتھ میں وہ گلاس زمین بوس ہوا۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز پہ شایان خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ آئی ایم سوری، سو سوری۔ زینیا یکدم گھبراتے ہوئے کرسی پیچھے کرتے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر شایان فوراً ہی اس کے پاس آیا۔ خیال سے شایان نے اسے بازوؤں سے تھامتے کانچ سے دور کرنا چاہا، کیونکہ فرش پہ کانچ ایسا بکھرا پڑا تھا کہ اس کے کھلے جوتے کی وجہ سے وہ زینیا کو لگ سکتا تھا۔ شایان کے یوں اچانک تھامنے سے زینیا کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ خود کو چھڑواتے وہ مقابل سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا گریز شایان اچھے سے محسوس کر گیا تھا۔ دل ایک بار پھر سے ٹوٹا تھا۔ مقابل اس کی ملکیت تھوڑی تھا۔ آپ سائٹ پر ہوں، میں یہ صاف کرواتا ہوں۔ لہجے میں ضبط اور قرب دونوں کے آثار نمایاں تھے۔ شایان نے ملازم کو بلا کے کانچ اٹھوایا اور اس سارے ٹائم میں زینیا خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی رہی تھی۔ شایان اسے گھبرایا دیکھ کر پریشان ضرور ہوا تھا۔ یہ اتنی بڑی بات تھوڑی تھی، ایک گلاس ہی تو ٹوٹا تھا بس۔ ملازم کے جانے کے بعد شایان نے اسے ذرا ریلیکس کرنا چاہا۔ پانی پئیں گی آپ؟ زینیا نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا آپ بیٹھیں، جاب کے متعلق ڈسکس کر لیتے ہیں سب۔ شایان نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے اتنے عرصے بعد پھر سے دیکھنے کی خوشی ہی اتنی تھی کہ شایان تو یہ تک نہیں سوچ پایا کہ آخر کون سی مجبوری کے تحت وہ یوں جاب کرنے نکلی ہے۔ زینیا کے بیٹھتے ہی وہ ایک کانٹریکٹ پیپر اس کے سامنے کر گیا۔ یہ ہماری کمپنی کا 1 ایئر کانٹریکٹ ہے۔ اس میں جابس کی ڈیٹیلز، سیلری سب مینشن ہے۔ آپ آرام سے اسے پڑھ کے تسلی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی پرابلم میرے ہوتے ہوئے یہاں نہیں ہوگی۔ وہ اسے ایسے یقین دہانی کروا رہا تھا جیسے وہ یہاں ملازمت کے لیے تو ہرگز نہیں آئی، جبکہ زینیا کی نظر تو سیلری کے ہندسوں میں ہی ٹھہر گئی۔ اس وقت اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ بابی کو ادھار کی رقم واپس کرنی تھی، اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھانا تھا۔ قدرت نے پچھلے کچھ مہینوں سے بہت بڑے امتحان سے گزارا تھا اسے۔ میں کب سے جوائن کر سکتی ہوں؟ ہچکچاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جب آپ چاہیں۔ شایان کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ مطلب چاہیں تو آج سے ہی؟ وہ تو اس بات پر ہی خوش تھا کہ یہ چہرہ اب اسے روز دیکھنے کو ملے گا۔ اگلے ہی پل زینیا نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا۔ میں کل سے جوائن کر لوں گی۔ دل ہی دل میں زینیا خوش تھی کیونکہ اسے بنا ایکسپیرینس، بنا ڈگری کمپلیشن کے جاب مل گئی تھی۔ زینیا اسے خداحافظ کرنے کے بعد خوشی خوشی آفس سے نکلی تھی اور شایان نے بھی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ بے شک وہ کسی کی امانت سے ہی، لیکن اس کی محبت آج بھی ہے اور وہ اسے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ فلک کالج سے واپسی پر وین میں بیٹھنے کی غرض سے جانے لگی، تبھی اس کی ایک دوست نے سامنے بوائز ونگ کی طرف اشارہ کرتے اسے ایک لڑکا دکھایا، جو شکل سے تو کوئی سمپل ٹائپ ہی لگ رہا تھا، لیکن بقول فلک کی دوست کے وہ کافی دن سے اس سے فلک کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ فلک کی یہ دوست سپورٹس سوسائٹی میں تھی، اسی وجہ سے کافی لڑکوں سے رابطے میں تھی اس کے، اور سامنے موجود لڑکے کو اچھے سے پتہ تھا کہ فلک اس کی دوست ہے۔ اس نے ہمیشہ آف ٹائم میں فلک کے ساتھ دیکھا تھا اسے، تبھی اس نے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ فلک سے بات کروا دے۔ کالج میں بات تو مشکل تھی، لیکن آج فلک کی دوست نے اسے لڑکا تو دکھا ہی دیا تھا، جو سامنے کھڑا اسے ہی ویو کر رہا تھا۔ فلک نے بھی نہ سمجھی سے اسے جواباً ہاتھ ہلا دیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اپنی بدقسمتی کا دروازہ اس نے خود ہی کھٹکھٹا دیا ہے۔ فلک گھر آئی تو اسے اس کی دوست نے میسج کیا کہ کیا وہ اس لڑکے کو فلک کا نمبر دے دے۔ میسج پڑھ کر فلک نے سوچا کہ نمبر دینے سے کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا بات کرنا چاہ رہا ہے تو چلو بات کر لیتی ہوں۔ وہ لڑکا فلک کی عمر کا ہی تھا تقریباً، تبھی فلک کو کوئی ڈر بھی فیل نہیں ہوا۔ یہاں فلک نے اجازت دی اور وہاں ایک ان نون نمبر سے اسے میسج وصول ہوا۔ فلک اس طرح کبھی کسی سے بات نہیں کی تھی، اسے تھوڑا عجیب لگا پہلے تو، لیکن اس لڑکے کی باتوں سے فلک اس پر بھروسہ کرنے لگ گئی۔ اسے کافی فرینڈلی طریقے سے ڈیل کر رہا تھا۔ ہاں اب اچھے سے دوست بن گئے تھے۔ اس لڑکے نے فلک سے اس کی چیٹ ہائیڈ رکھنے کا بھی کہا کہ گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ کسی لڑکے سے رابطے میں ہے۔